2389۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تب بھی مجھے اس سے خوشی نہیں ہوگی کہ مجھ پر 3 دن گزر جائے اور میرے پاس اس سونے میں سے کچھ باقی ہو، مگر اتنی چیز جس کو میں قرض ادا کرنے کے لیے رکھ لوں۔ تو یہ دنیا کے مال سے دوری، دنیا کی آسائشوں اور دنیا کی چکا چون سے دوری کے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی، چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے اور نبیوں کو وہ خزانے دیے جاتے ہیں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ان پہ عالم غیب کی بہت سی چیزیں منکشف کر دی جاتی ہیں، وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، وہ جنات کو دیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں۔ اتنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انعام دیا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا، اس کے مغربوں کو بھی دیکھ لیا، یعنی چپا چپا اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا۔ جو نبی ایک مقام پہ کھڑے ہو کر اس طریقے سے کائنات کا نظارہ کر رہے ہوں، ان کے لیے دنیا کی ذلیل دولت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے رحمت کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے پاس آ جائے، میں پسند نہیں کروں گا کہ 3 دن تک بھی یہ میرے پاس رہے، سب کا سب صدقہ کر دوں گا، کیونکہ انہیں ہم سے زیادہ آخرت کی معرفت ہے، ہم سے ایک زیادہ بلکہ بہت ہی زیادہ، کیونکہ نبی تو نبی ہوتے ہیں، جو اولیاء اعظام ہوتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں اللہ نے اتنے بڑے بڑے نام دیے ہوتے ہیں، تو وہ دنیا کی طرف کیا مائل ہوں گے، دنیا کی کیا اٹریکشن ان کو محسوس ہوگی، ان پہ وہ چیزیں منکشف ہوتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آخرت سب سے بہتر بنتی رہے، کیونکہ جو کامل یقین ان کو حاصل ہوتا ہے وہ لوگوں کو کم ہوتا ہے۔ نبیوں کو تو عین الیقین حاصل ہوتا ہے۔ عین الیقین کا مطلب چیز کو دیکھ کر یقین حاصل کرنا۔ ایک ہوتا ہے آپ خبر سے یقین حاصل کرتے ہیں، کوئی آپ کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے، کہتا ہے یار فلاں جگہ پر ایک آدمی ہے، اسی حلیے کا ہے، بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ اب اگر یہ خبر دینے والا نیک آدمی ہے اور سچا ہے، آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا کہ ضرور ایسا آدمی ہوگا۔ کبھی آپ کہہ بھی دیتے ہیں مجھے ملوا بھی دینا، لیکن آپ نے دیکھا نہیں، یقین حاصل ہو گیا۔ یہ خبر کے ذریعے یقین ہے، اس کو علم الیقین کہتے ہیں کہ یقین کا علم حاصل ہو گیا۔ اور ایک ہوتا ہے دیکھ کر علم حاصل کرنا، آپ گئے اور آپ نے جا کے اس آدمی کو دیکھ لیا، علم تو پہلے ہی تھا، اب عین آنکھوں کے ذریعے یقین اور حاصل ہو گیا۔ تو نبیوں کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا ہوا ہے، حوروں کو دیکھا ہوا ہے، محلات کو دیکھا ہوا ہے، وہاں کے اوصاف سرکار نے بیان فرمائے۔ اگر آپ کو مجھے بھی ایک جھلک اس کی دکھا دی جائے، اس کے بعد دنیا میں دل نہیں لگ سکتا۔ بالکل ہم 120 گز کے پلاٹ کے لیے گردنیں کاٹ رہے ہیں، 10-10 20-20 روپے کے لیے قتل کر دیتے ہیں، بعض اوقات انانیت کا مسئلہ بنا کر۔ تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ ہماری رال ٹپک جاتی ہے اور ہم وہ دوستیاں اور رشتہ داریاں منقطع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ دنیا تو عارضی ہے اور بہت ہی بے قدری ہے، اور آخرت بڑی قدر والی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو ہم اگر یہ سوچتے، ہمارے گھروں میں اس طرح کی سوچ اور فکر دی جاتی، ایک باپ ایک ماں اپنے بچوں کو دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف مائل کر رہے ہوتے، تو پھر ہمارے اندر وہ لالچ نہ ہوتا جو اللہ کی نافرمانی کی طرف تیزی سے لے جاتا ہے۔ آج کسی کے سامنے آپ 5-5 ہزار کی 2-4 گڈیاں رکھ دیں تو یوں ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرنے کے لیے ایک انسان تیار ہو جاتا ہے۔ 5-5 ہزار کے لیے قتل کر دیتے ہیں لوگ، تو پھر یہ تو میں نے آپ کو گڈیاں کہہ دیں۔ اتنی یعنی دنیا کی محبت ہم پر غالب ہے۔ تو میں اپنے تمام دیکھنے والے بھائی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں پہ بھی توجہ کریں۔ دنیا جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی رکھیں، باقی اس سے اجتناب کریں۔ یاد رکھیں دنیا اسے کہتے ہیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اللہ کی یاد سے غافل کرنے کا مطلب ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا کاموں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، واجب ہیں یا سنت موقدہ، وہ چھٹنے نہیں چاہیے، اور جن سے بچنے کا حکم دیا جیسے ان کا ترک، حرام مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کو ترک کرنا، یہ کبھی ہونے نہیں چاہیے۔ جو ان کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے نا کہ فرض واجب سنت موقدہ کرنے نہ دے اور حرام مکروہ تحریمی اطاعت میں مشغول کرے، تو وہ دنیا ہوتی ہے۔
وہ چاہے سگے ماں باپ ہوں، بعض اوقات وہ ہمیں دین سے روک رہے ہوتے ہیں۔ اب ماں باپ کو چھوڑ تو نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ ان کے اس قول کو، اس حکم کو نہیں مانا جائے گا جو ہمیں گناہ کی طرف اور نافرمانی کی طرف مائل کرے۔ ایسی بیوی شوہر کی اس جگہ اطاعت نہیں کرے گی، ایسے شوہر بیوی بچوں کی وہ بات نہیں مانے گا جس میں گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے، ایسے ہم دوستوں کی مروت میں وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے۔ اس کا مطلب اگر ماں باپ ہمیں گناہ کی طرف مائل کر رہے ہوں، عبادات کے ترک کی طرف لے جا رہے ہوں، بیوی بچے، دوست احباب، پیسہ کمانا، کھیل کود، آرام کرنا، پکنک پوائنٹس پہ جانا، تو سمجھ لیں سب دنیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ساتھ آخرت کو بہتر بنانے میں معاون ہوں، بیوی بچے رکاوٹ نہ ہوں بلکہ ان کی وجہ سے ایمان محفوظ ہو رہا ہو، ماں باپ ترغیب دے رہے ہوں، ہم کافی مال کما رہے ہیں لیکن حلال طریقے سے، اور اللہ اور بندوں کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، اور کچھ اپنے ایمرجنسی کے لیے، بچوں کے فیوچر کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ اس مال کے جمع، یہ دنیا ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہا۔ ایسے اگر آپ نے ایسے دوست بنائے جو آپ کو آخرت کی طرف مائل کرتے ہیں، ان کی گفتگو سے، ان کی صحبت سے آپ غفلت کا شکار نہیں ہوتے ہیں، یہ دنیا نہیں ہے۔ تو یہ آسان الفاظ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔